یہ پڑوسی ملک سے انڈیا سے ایک کویسچن آیا تھا، ہمارے شکیل ایڈوکیٹ بھائی ہیں، انہوں نے بھیجا تھا کہ ایک مسلمان سود لیتا رہا، یعنی قرضہ دیتا تھا اور اس پر سود لیتا تھا، اب اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو صرف توبہ کرنا کافی ہوگا یا جتنا اس نے سودی مال کمایا اس کو صدقہ بھی کرنا ہوگا؟ اگر اس نے اس مال سے اپنا گھر بنا لیا یا گھر کا ساز و سامان لے آیا تھا تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں اور کفار ہیں وہ حربی کفار ہیں، اور حربی اسے کہتے ہیں کہ جو ذمی یا مستامن نہ ہو۔ اور ذمی کون ہوتا ہے کہ جب حاکم اسلام کسی ملک پہ بعض اوقات حملہ کرتا ہے، وہ قبضے میں آ جاتا ہے، تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کو آفر کی جاتی ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہوتے تو سیکنڈ آفر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذمے میں آ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں تمہاری عبادات وغیرہ سے نہیں روکیں گے، تعرض نہیں کریں گے، لیکن تمہیں یہاں رہنے کا ہماری طرف سے جو تمہیں تحفظ دیا گیا اس کا ایک ٹیکس دینا ہوگا، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو وہ اگر راضی ہو جاتے ہیں تو چونکہ حاکم اسلام ان کا ذمہ لیتا ہے تو ان کو ذمی کافر کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی کافر اسلامی مملکت میں آتا ہے اور وہ حاکم سے پناہ طلب کرتا ہے کہ بھئی میری جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کیجیے گا، میں اتنے عرصے کے لیے آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا، تو حاکم اس کو امن دیتا ہے۔ تو چونکہ وہ امن طلب کرتا ہے اور امن طلب کرنے والے کو مستامین کہتے ہیں، امن طلب کرنے والا، اور وہ جب اس کو امن دے دیا جاتا ہے تو اس سے پھر کوئی تعرض نہیں کر سکتا، اس کو مار نہیں سکتا، تو وہ مستامین کہلاتا ہے۔ ان دونوں کے احکام علیحدہ ہیں۔ تو جو کافر ان دو کی تعریف پہ پورا نہ اتر رہا ہو وہ حربی کافر ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کے کافروں کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حربی کافر قرار دیا، اگرچہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے، کیونکہ جہاں اسلامی حکومت پہلے رہی ہو یا اب موجود ہو وہ پھر دارالاسلام کہلاتا ہے، دارالحرب نہیں۔ تو اب جواب آپ کا یہ ہے کہ اس نے سود لیا، یعنی قرضہ دیا کس کو ہے؟ اگر تو مسلمانوں کو دیا ہے اور اس سے لیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ تھا، اگر حلال سمجھ کے کیا تھا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور فوراً سے پیشتر تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے، اور جتنا یہ پیسہ لیا تھا جن جن کے بارے میں یاد ہے، کیونکہ یہ کھاتا بناتے ہیں، پورا ان کے پاس ہوتا ہے، ایک ایک کو وہ سود واپس کرے گا۔ ہاں، جس کے بارے میں یاد نہیں، پتہ نہیں، کوئی مر گیا یا وارث بھی نہیں ہے تو اس مال کو صدقہ کرے گا۔ اور اگر کافر سے یہ معاملہ کیا ہے تو کفار چونکہ حربی ہیں، اب یہاں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں حربی کافر سے بھی سود لینا دینا ناجائز ہے، جس میں ہم بھی شامل ہیں تو ہم تو منع کریں گے، لیکن اگر وہ حربی کافر سے اس نے ایسا معاملہ کیا تو ایک دوسرا گروپ علماء کا، اور اچھے خاصے مستند علماء، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو اگر آپ نے قرضہ دیا، اس سے زائد لیا تو سود کی نیت سے نہ لیں۔ ویسے زائد کے کفار کا مال مباح ہے، ہم دھوکہ بھی نہیں دے رہے، جھوٹ بھی نہیں دے رہے کر رہے یا بول رہے، تو ہمارے لیے مال جائز ہے، تو ان کے لیے وہ طیب اور حلال ہے۔ تو ایسے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ وہ معلوم کر لیں، اگر وہ اس کی پرمیشن دے دیتے ہیں پھر تو ان کو صدقہ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوگی، وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اور لیکن چونکہ انہوں نے پوچھا نہیں تھا کسی سے پہلے اور یہ قدم اٹھایا، ہمارا تو مشورہ یہ ہوگا کہ اس مال کو بھی صدقہ کر دیں۔ اگر گھر بنا لیا ہے اس کا اماؤنٹ نکال لیں، گھر رکھ لیں، اتنا اماؤنٹ صدقہ کر دیں، یعنی اس کی قیمت موجودہ کرنٹ ویلیو نکال لیں۔ اسی طرح ساز و سامان ہے، بعینی صدقہ کرنے کے بجائے اس کی قیمت نکال لیں، اتنی قیمت صدقہ کر دیں تو یہ مکان اور ساز و سامان رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں کے کوئی مستند مفتی صاحب ان کو اس کی پرمیشن دے دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ سب رکھنا وغیرہ جائز ہوگا۔ ہاں، جو انہوں نے سود کی نیت سے لیا، اگرچہ وہ سود کا اطلاق نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر دیگر علماء کے نزدیک، اس پر وہ توبہ کر لیں، لیکن اس کے لیے ان کو وہاں کے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر کے پھر اس کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے اور اس پر پھر وہ عمل کریں۔